بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی وہ اغوا کرنے آئے تھے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے سیتا کو بلایا تو اس کا باپ بھی 2 سرکردہ ہندوؤں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ وہ سیتا کے لیے پریشان تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ سیتا کے خلاف کوئی الزام نہیں اور میرے پاس یہ بالکل محفوظ رہے گی۔ یہ سرکردہ ہندو گاؤں کے رہنے والے نہایت معمولی پڑے ہوئے آدمی تھے۔ ان کی طرف سے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ میرے خلاف اوپر درخواست بھیج دیں گے کہ میں ان کی بیٹی کو بلا وجہ اپنے پاس بلا کر پریشان کر رہا ہوں۔ انہیں باہر نکالا اور سیتا کو اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ بھی شاداں کی طرح خوبصورت لڑکی تھی۔ نذیر نے تمہیں زری جوتی بنوا کر دی تھی؟ میں نے کہا، وہ کہاں ہے؟ وہ اتنی زیادہ گھبرائی کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈرو نہیں سیتا، میں نے کہا، تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ نذیر کے ساتھ تمہارا تعلق جیسا کیسا بھی تھا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ چلو مجھے جوتی نہ دکھاؤ، یہ بتا دو کہ رات کو تم اس کے ساتھ تھیں جب 3-4 آدمی آ گئے اور انہوں نے نذیر پر حملہ کر دیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں تھی، اس نے کہا۔ زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر اپنی زری جوتی دکھا دو، میں نے کہا۔ گھر میں ہے تو تمہارے باپ سے کہہ کر منگوا لوں گا۔ وہ جوتی میں نے اپنی بڑی بہن کو دے دی تھی، اس نے کہا۔ اس سے منگوا لیتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ دلی میں رہتی ہے، اس نے کہا۔ اس کا خاوند وہاں ملازم ہے۔ میں نے زری جوتی جو میرے پاس پڑی تھی اس کے آگے کر کے کہا کہ وہ جوتی پہنے۔ اس نے پہنی تو یہ اسے فٹ آ گئی۔ کھوجی کو بلا کر کہا کہ سیتا کا کھرا دیکھے۔ اس نے مٹی لا کر اس پر کھرا دیکھا تو کہنے لگا، یہ کھرا موقع واردات کے کھرے سے ملتا ہے۔ سیتا پر میرا شک پکا ہو گیا۔ جوتی کے متعلق اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اپنی بڑی بہن کو دے دی تھی۔ میرے پاس جو جوتی تھی وہ اسی کی تھی، مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ اس نے نذیر کے ساتھ اپنی دوستی تسلیم کر لی، لیکن جوتی کے متعلق اسی جواب پر قائم رہی جو وہ پہلے دے چکی تھی۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ وہ صرف یہ بتا دے کہ اس جگہ جہاں وہ نذیر کے ساتھ تھی وہاں کیا ہوا تھا، مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ اس کے راز پر پردہ پڑا رہے۔ میرا مطلب کچھ اور تھا۔ مجھے اس کی عزت کا نہیں، اپنی ڈیوٹی اور اپنی نوکری کا خیال تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کے باپ، بھائیوں اور ماں سے کہتا ہوں کہ وہ اس سے اصل بات اگلوائیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، پھر میری ضد دیکھ کر اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا تو اس نے اپنے مذہب کی اور اپنے بھائیوں کی قسمیں کھا کر کہا کہ وہ نذیر کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ نذیر کے ساتھ اس کی کہاں کہاں ملاقات ہو چکی ہے اور ہر ملاقات میں کیا ہوا تھا، لیکن اس آخری ملاقات کو وہ نہیں مان رہی تھی۔ جب تک نہیں مانو گی میں چھوڑوں گا نہیں، میں نے کہا۔ تمہیں تھانے لے جاؤں گا، وہاں حوالات میں بیٹھی رہنا۔ اس کے لیے یہ دھمکی معمولی نہیں تھی۔ اس کی جو حالت ہو رہی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آخر اس نے وہی حرکت کی جو شاداں میرے ساتھ کر چکی، اور سروس میں ایسی کئی جوان لڑکیوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی۔ اس ہندو لڑکی نے اپنا آپ مجھے پیش کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی کا جسم بڑا ہی دلکش اور قیمتی تحفہ تھا۔ پھر جس اشتعال انگیز انداز سے اس نے اپنا تحفہ مجھے پیش کیا، اسے ٹھکرانے کے لیے فولاد جیسے مضبوط دل کی ضرورت تھی۔ میں اس وقت جوان تھا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات باری نے مجھے اتنی طاقت عطا کی تھی کہ میں شیطان کا اتنا کاری اور زبردست وار بچا گیا۔ یہ تو زیر اور زبر کا فرق ہوتا ہے۔ ذرہ جتنی لکیر نیچے ڈال دو یا اوپر، اور جس طرح زندگی اور موت ساتھ ساتھ چلتی ہے، اسی طرح گناہ بھی انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بال برابر فرق ہوتا ہے۔ یہی فرق جنت اور جہنم میں ہے۔ پاؤں ذرا سا پھسلتا ہے تو انسان ادھر سے ادھر جا پڑتا ہے۔ عورت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہ مجھ سے پوچھیں کہ یہ فلسفہ کیا ہے۔ آدمی خود کمزور نہ ہو تو کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔
یہ میں مانتا ہوں کہ ہر انسان ایک حسین اشتعال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس اشتعال کو بادشاہوں نے بھی قبول کیا ہے۔ انہوں نے عورت کو اپنی کمزوری بنایا، اور نہ صرف ان کے اپنے تختے الٹے بلکہ تاریخ کا پانسا پلٹ گیا۔ اس کی گواہی پورے وثوق سے میں دیتا ہوں کہ عورت نے قاتلوں کو پھانسی کے تختے سے اتارا ہے، اور عورت نے قتل کروا کے اچھے بھلے آدمیوں کو قاتل بنایا اور پھانسی کے تختے تک یا کالے پانی تک پہنچایا ہے۔ لیکن قصور کس کا ہے، عورت کا یا آدمی کا؟ کہتے ہیں شراب حرام ہے اور بہت بری چیز ہے، لیکن یہ قصور شراب کا ہے یا شرابی کا؟ زہر تو زہر ہے، سب جانتے ہیں کہ اسے منہ میں ڈالو تو آدمی مر جاتا ہے، تو پھر اسے منہ میں کیوں ڈالیں؟ قصوروار تو وہ ہے جس نے زہر کو زہر سمجھ کر اپنے ہاتھوں منہ میں ڈالا ہو۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں تھانے دار سے فلاسفر بن گیا، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، بات شروع کرتا ہوں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ بات شروع کہاں سے کی تھی اور ختم کہاں کروں۔ ڈائری نہ ہوتی تو کوئی بھی واردات یاد نہ رہتی۔ میں اس ہندو لڑکی کی بات سنا رہا تھا، اس نے اپنا آپ پیش کیا تو ایسے لگا جیسے بجلی کا کرنٹ سر کی طرف سے داخل ہو کر پاؤں کی طرف سے نکل گیا ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا، اپنے آپ کو قابو میں لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے پیچھے میں مسلمان ہو جاؤں گی، اس نے کہا۔ میں نے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ اس سوچ کے مطابق میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا، کیا تمہارے باپ کو، بھائیوں کو یا کسی اور کو معلوم ہے کہ نذیر کے ساتھ تمہاری دوستی ہے؟ میں نے پوچھا۔ گھر میں مجھے کبھی کسی نے اس معاملے میں کچھ نہیں کہا، اس نے جواب دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں۔ ہندوؤں یا سکھوں میں سے کسی عورت یا آدمی نے تمہیں کبھی کچھ کہا تھا؟ میں نے پوچھا اور اسے کہا، تمہارے دل میں نذیر کی محبت ہے، اسی لیے تم نے اپنی آبرو بھی اسے دے دی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ نذیر کو جس نے مارا ہے اسے سزا ملے؟ چاہتی تو میں یہی ہوں، اس نے کہا، لیکن بدنامی سے ڈرتی ہوں، ہر کسی کو پتہ چل جائے گا۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں نے کہا۔ تم بات کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ نذیر سے پہلے تمہاری دوستی کس کے ساتھ تھی؟ دو چار اور چکنی چپڑی اور پیار محبت کی باتیں کی تو اس نے کچھ باتیں بتائیں۔ نذیر سے پہلے اس کی دوستی ایک نوجوان ہندو کے ساتھ تھی۔ تم نے اس کی دوستی چھوڑ دی تو اس نے تمہیں کچھ کہا ہوگا۔ اس میں اتنی جان ہی نہیں تھی، اس نے کہا۔ بڑا خوبصورت لڑکا ہے لیکن لڑکیوں جیسا ہے۔ دو آدمی اور ہیں جو میرے ساتھ دوستی لگانا چاہتے تھے۔ اس نے ایک سکھ کا اور ایک ہندو کا نام لیا اور کہنے لگی کہ دونوں پکے بدماش ہیں۔ میں نے سوال جواب کیے تو اس نے بتایا کہ دونوں نے اسے کہا تھا کہ مسلمان نذیر کی دوستی سے باز آ جائے۔ سیتا نے دونوں کو صاف جواب دیا تو انہوں نے اسے ایک ہی جیسی دھمکی دی کہ وہ اسے بھی اور نذیر کو بھی غائب کر دیں گے۔ میں نے پھر اسے کہا کہ وہ مان جائے کہ گزشتہ رات وہ نذیر کے ساتھ تھی، وہ نہ مانی۔ اب اس نے یہ بات بتائی کہ اس نے ایسا خطرہ کبھی مول نہیں لیا تھا کہ گھر والوں کو سوتا چھوڑ کر نذیر کے بلانے پر چلی جاتی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ 3-4 لڑکیوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف سیر سپاٹے کے لیے جایا کرتی تھی، اور اگر نذیر آ جاتا تو لڑکیوں میں سے کھسک کر ذرا ادھر چلی جاتی تھی۔ اس نے پہلے بھی مجھے ایسی کچھ ملاقاتیں سنائی تھیں۔ اب اس نے یہ بتایا کہ وہ اس وقت باہر نکلنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی جب گھر والے سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ ایک مسئلہ تھا کہ میں سیتا کی اس بات کو سچ مانوں یا جھوٹ۔ میں اب ان بدماشوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ سیتا کو میں نے باہر بیٹھنے کو کہا اور نمبردار کو بلا کر ان دونوں بدماشوں کے متعلق پوچھا۔ نمبردار نے رائے تو ذرا ڈھیلی سی دی، لیکن اس نے ان کی بدماشی کی تصدیق کر دی۔ ذیلدار اور سفید پوش وغیرہ بھی تھے، ان سے باری باری پوچھا۔ انہوں نے مجھے ان دونوں کی بدماشی کے زیادہ قصے سنائے۔ میں نے محسوس کیا کہ نمبردار نے مجھے بہت کم بتایا تھا۔ نمبردار کی ان دونوں کے ساتھ دوستی تو نہیں؟ میں نے ذیلدار، سفید پوش اور معزز قسم کے مخبروں سے پوچھا۔ جواب ملا کہ نمبردار کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہے۔ ان لوگوں نے نمبردار کے متعلق کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نمبردار شاداں کے گھر بھی جاتا ہے۔ میں نے نمبردار کے خلاف یہ اور کچھ اور باتیں ذہن میں رکھیں۔ یہ غلط بھی ہو سکتی تھی کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے تھے، ظاہری طور پر ایک دوسرے کے دوست ہوتے تھے۔ اگر میں کہہ دیتا کہ نمبردار شریف آدمی ہے تو یہ لوگ مجھے اس کی شرافت کی کہانیاں سنا دیتے۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ نمبردار شریف لوگ نہیں ہوا کرتے۔ شام ہو گئی تھی۔
قصبے کے ہسپتال سے ایک کانسٹیبل یہ خبر لے کر آیا کہ نذیر نہ صرف بچ گیا ہے بلکہ ہوش میں آ گیا ہے، لیکن بولتا نہیں۔ میں نے اسے دہشت کا اور سر کی چوٹوں کا اثر سمجھا۔ ڈاکٹر نے تازہ خون مانگا تھا۔ نذیر کے کئی رشتہ دار اور برادری کے آدمی ہسپتال میں موجود تھے۔ انہوں نے خون دینا شروع کر دیا تھا۔ نذیر کے جسم سے بہت زیادہ خون نکل گیا تھا۔ وہ جوان اور تندرست آدمی تھا، اس لیے زندہ رہا۔ اس خبر سے مجھے اطمینان ہوا۔ مجھے امید تھی کہ تازہ خون رگوں میں جانے سے وہ کچھ وقت بعد یا زیادہ سے زیادہ صبح ہونے تک بولنے کے قابل ہو جائے گا۔ میں نے وہاں سے ڈیرا سمیٹا اور اپنے تھانے کو روانہ ہو گیا۔ وہ ایک پوری فوج تھی جسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ یہ سب مشتبہ تھے اور وہ لوگ جن سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ان میں شاداں، اس کی ماں اور سیتا بھی تھیں۔ ان میں وہ 2 بدماش بھی تھے جن میں ایک ہندو تھا اور ایک سکھ۔ میں ان سب کے آگے روانہ ہوا۔ میں گھوڑی پر تھا، سیدھا ہسپتال گیا اور ڈاکٹر سے ملا۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا۔ وہ ہندو تھا، ودیا ناتھ شرما اس کا نام تھا۔ اس نے ضربوں اور زخموں کی تفصیلات سنائیں جو تقریباً وہی تھی جو میں پہلے سنا چکا ہوں۔ مجھے ایک خطرہ نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر شرما نے کہا۔ یہ بول نہیں رہا۔ میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میرے منہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی ماں کو، باپ کو، بیوی کو، اس کے دونوں بچوں کو باری باری اس کے قریب کھڑا کیا، لیکن ایسے لگا جیسے اس نے کسی کو بھی نہیں پہچانا۔ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اسے ہوش میں آئے ابھی 1.5-2 گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ کل تک صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی۔ ایسا تو نہیں کہ اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہو؟ میں یادداشت کی ہی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر شرما نے جواب دیا۔ سر کی ضربیں شدید ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دماغ مجروح ہو گیا ہے۔ اس کا علاج؟ اگر ایسی صورت ہوئی تو سول سرجن کے پاس بھیج دوں گا، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈسٹرکٹ سول ہسپتال میں شاید کچھ علاج ہو جائے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاید بہتری ہو جائے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ اسے خون کافی مل چکا ہے، لیکن کل تک دیکھ لیں۔ جو ہی یہ بولنے کے قابل ہوا میں آپ کو بلا لوں گا۔ میں تھانے چلا گیا اور دل میں یہ دعا کرتا گیا کہ مضروب بولنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ تھانے جاتے ہی سکھ اور ہندو بدماش کو باری باری بلایا اور ان سے ایک ہی جیسے سوالات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ سیتا کو انہوں نے پھانسنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ دونوں نے بتایا کہ انہیں معلوم تھا کہ اس نے نذیر کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے۔ دونوں نے فوراً تسلیم کر لیا کہ انہوں نے سیتا کو دھمکی بھی دی تھی کہ وہ اسے اور نذیر کو غائب کر دیں گے، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں تھی۔ یہ تو گیدڑ بھبکی تھی۔ ان دونوں کی بدماشی یہ تھی کہ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور جوئے کا اڈا چلاتے تھے اور بڑکے مارتے تھے۔ ان کے خلاف چوری یا لڑائی مار کٹائی کی کبھی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ میں نے انہیں بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیا۔ مجھے یہ اس واردات میں صاف نظر آئے، لیکن میں نے ان پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ انہیں الزام سے بری سمجھتا ہوں۔ اس قسم کے بدماش پولیس سے بہت ڈرتے تھے۔ انہیں اصل ڈر یہ ہوتا تھا کہ تھانے دار 10 نمبر میں رجسٹر نہ کر لے۔ میں نے پہلے ہی ان دونوں کے دلوں میں یہ ڈر پیدا کر دیا تھا کہ ان دونوں کو 10 نمبر میں رجسٹر ہونا چاہیے۔ وہ میرے آگے بچنے لگے۔ میں نے دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا اور انہیں کہا کہ وہ میری مدد کریں اور کچھ بتائیں، اور اس قسم کے بدماش اور چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے بڑے اچھے مخبر ہوتے تھے۔ آپ صرف اس بات پر ہم پر یہ شک کر رہے ہیں کہ ہم نے نذیر کو مارا ہے کہ ہم سیتا کو پھانسنے کی کوشش کرتے تھے، سکھ نے کہا۔ اس طرح تو نمبردار بھی شاداں کو پھانسنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن شاداں اس کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ آپ اس پر شک کیوں نہیں کرتے؟ شاداں اب کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی، میں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے میں نے ان کی اس بات کو اچھی طرح سنا ہی نہ ہو۔ شاداں نے تو نذیر کے ساتھ بھی تعلق توڑ لیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پہلے وہ مسکرائے پھر ہنس پڑے۔ واہ بھولے بادشاہ، سکھ نے کہا، یہ تعلق ٹوٹنے والے نہیں ہوتے۔ شاداں اور نذیر کا تعلق ابھی تک چل رہا ہے۔ تعلق ٹوٹنے والی بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ ہندو نے پوچھا۔ شاداں کہتی تھی، میں نے جواب دیا۔ اس کی ماں بھی کہتی تھی کہ اس نے شاداں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ دونوں نے ماں بیٹی کو ایک ایک گالی دی اور کہنے لگے کہ وہ جھوٹ بولتی ہیں۔ ان دونوں بدماشوں کے ساتھ میری جو باتیں ہوئیں اور جس لہجے اور انداز میں ہوئیں، وہ اگر آپ کو تفصیل سے سناؤں تو آپ مجھے بھی بدماش کہنا شروع کر دیں گے۔
یہ پولیس اور مجرموں کی دنیا کی باتیں ہیں، یہ ہیں تو دلچسپ لیکن بہت لمبی ہیں اور گندی بھی ہیں۔ آپ کو سنانے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے 2 باتیں ایسی بتائیں جن سے میری تفتیش آسان ہو گئی۔ نذیر کے ساتھ ان دونوں بدماشوں کے دوستانہ تعلقات تھے۔ وہ انہیں شاداں اور سیتا کی دوستی کی باتیں سناتا رہتا تھا۔ نذیر کبھی کبھی شراب پیا کرتا تھا، یہ دیسی شراب اسے یہ دونوں پلایا کرتے تھے، اور پیسے نذیر دیا کرتا تھا۔ شاداں نے طلاق لینے کے بعد بھی نذیر کے ساتھ پہلے کی طرح میل ملاپ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں بدماشوں کو بتایا تھا کہ اب شاداں کی ماں اسے نذیر سے ملنے سے روکتی ہے، پھر بھی شاداں باز نہیں آتی اور وہ بڑی دلیری سے نذیر سے ملتی ہے۔ باتوں باتوں میں نمبردار کے متعلق باتیں ہونے لگیں تو میں نے انہیں کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب نمبردار شاداں کو پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں نے نمبردار کی باتیں سنانی شروع کر دیں۔ وہ تو سنا ہے تمہارا گہرا دوست ہے، میں نے کہا۔ او بھولے بادشاہ، سکھ نے کہا، دوستی کیسی؟ اس کی مٹھی چاپی کرتے رہتے ہیں کہ کبھی مشکل وقت آن پڑے تو ہماری مدد کرے اور ہمیں 10 نمبر پر نہ چڑھنے دے۔ ہم اسے شراب پلاتے رہتے ہیں، پیسہ ایک نہیں لیتے اس سے۔ کیا وہ شاداں کے گھر جاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاداں کی ماں کا تو وہ مرید بنا ہوا ہے، ہندو نے کہا۔ آج کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ آپ جب اس کی ڈیوڑی میں لوگوں سے بیانات لے رہے تھے، اس وقت میں بھی وہاں باہر لوگوں میں موجود تھا۔ اس وقت آپ نے شاداں کو اندر بٹھایا ہوا تھا اور نمبردار بھی آپ کے ساتھ اندر ہی تھا۔ وہ اندر سے نکلا تو سیدھا شاداں کے گھر چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا۔ پھر آپ نے شاداں کی ماں کو بلایا تھا۔ مجھے دھچکا سا لگا، دماغ سے ایک خیال اٹھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ سکھ اور ہندو کچھ نہ کچھ بولتے رہے اور میں ویسے ہی ہوں ہاں کرتا رہا۔ یہ میری عقل کا امتحان تھا۔ میرا دماغ تو کوئی معمہ حل کر رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے شاداں سے پوچھا تھا کہ اس کی زری جوتی کہاں ہے، تو وہ جھجک کر اور رک کر بولی تو نمبردار نے اسے کہا تھا کہ یہ وہی جوتی تو نہیں جو تمہاری ماں ڈھونڈتی پھرتی تھی، کہتی تھی کہ شادی والے گھر سے کسی نے غائب کر دی ہے۔ میں نے نمبردار کو ڈانٹ کر باہر نکال دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے شاداں سے جوتی کے متعلق پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا کہ شادی والے گھر سے چوری ہو گئی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ نمبردار کو میں نے باہر نکال دیا تھا تو وہ شاداں کے گھر چلا گیا اور اس کی ماں سے کہا ہوگا کہ جوتی کے متعلق یہ بیان دے۔ ماں آئی تو اس نے وہی بیان دیا جو شاداں دے چکی تھی۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ نمبردار صاف دل آدمی نہیں ہے۔ میں نے ان دونوں بدماشوں کو کچھ دیر اور بٹھایا، انہیں یہ تسلی دی کہ وہ اب مشتبہ نہیں، انہیں باہر بیٹھنے کو کہا اور شاداں کو بلایا۔ اسے میں نے صبح سے بٹھا رکھا تھا، اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ آپ مجھے کب چھوڑیں گے؟ اس نے روتی ہوئی سی آواز میں پوچھا۔ جب سچ بولو گی، میں نے کہا۔ ابھی تو میں نے تمہیں باہر بٹھایا ہوا ہے، اب جھوٹ بولو اور چلو حوالات میں۔ کہہ دو یہ زری جوتی تمہاری ہے، فوراً بولو اور مجھے ساری بات بتا دو۔ میں تمہیں حوالات میں ڈال کر 2 آدمیوں کو تمہارے ساتھ بند کر دوں گا۔ صبح تمہاری ماں تمہیں پہچان نہیں سکے گی۔ بولو۔ میں نے اسے بیٹھنے نہ دیا، خود بھی اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور سوال دہرایا۔ اگر میں کہہ دوں کہ یہ جوتی میری ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بڑی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ مجھ سے نہ پوچھو، میں نے کہا، میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دو۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا کان پکڑ کر اٹھایا اور دانت پیس کر کہا کہ جواب دو۔ ہاں، اس نے روتے ہوئے کہا، یہ جوتی میری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نذیر کے ساتھ تم تھی؟ میں نے کہا۔ وہ زبان سے نہ بولی، سر ہلا کر ہاں کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے بٹھایا اور کہا کہ وہ پورا بیان دے۔ پھر آپ مجھے حوالات میں بند تو نہیں کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ نذیر کو تم نے مروایا ہے؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، وہ تو مجھے بھی مار جاتے لیکن میں بھاگ آئی۔ پھر میں تمہیں حوالات میں کیوں بند کروں گا؟ میں نے کہا، سچ بولو گی تو تمہارا کوئی جرم ہوا بھی تو دبا لوں گا۔ اس نے بتایا کہ نذیر کے ساتھ اس نے تعلق توڑا نہیں تھا، ماں اسے روکتی تھی۔ گزشتہ رات وہ ماں کو سوتا چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ دن کو نذیر نے اسے وہاں آنے کو کہا تھا، وہ زری جوتی پہن کر گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے جوتی کھلی ہونے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ یہ جوتی زیادہ اس کی ماں پہنتی تھی، جوتی تھوڑی سی کھلی تھی۔
شاداں نے مجھے صاف بتا دیا کہ میں نے جب اسے جوتی پہننے کو کہا تھا تو اس نے جوتی میں پاؤں بہت آگے کر دیا تھا، اس طرح جوتی اس سے دگنی کھلی نظر آتی تھی جتنی اصل میں کھلی تھی۔ نذیر راستے میں کھڑا تھا، چاندنی رات تھی لیکن بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے چاندنی مدھم ہو گئی تھی۔ نذیر کو دیکھ کر وہ سب خطرے بھول گئی اور اس کے ساتھ وہاں تک پہنچ گئی جو موقع واردات بن گیا تھا۔ دونوں گہری جگہ اتر گئے، یہ ایک خالی کھیت تھا۔ ایک جگہ دونوں رک گئے اور انہیں 3 آدمی آتے دکھائی دیے۔ نذیر کے پاس لاٹھی تھی، اس نے شاداں سے کہا کہ یہ آدمی گزر گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تو شاداں اس کے پیچھے ہو جائے۔ وہ آدمی سیدھے ان کی طرف آ رہے تھے، ان کے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے، انہوں نے چہروں پر پگڑیاں لپیٹ رکھی تھیں۔ شاداں نذیر کے پیچھے ہو گئی۔ اٹھا لو لڑکی کو، ان آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اور لے چلو۔ آگے آؤ بھائیو، نذیر نے لاٹھی تان کر کہا، ہمت کرو اور لڑکی کو اٹھا لو۔ او بدبختہ، ادھر سے ایک آواز آئی، اپنی جان ہمیں نہ دے، ہمیں لڑکی چاہیے، تو چل اپنے گھر۔ میرے پوچھنے پر شاداں نے بتایا کہ وہ ان آوازوں کو نہیں پہچانتی تھی کہ یہ کس کی ہیں۔ ان تینوں نے گھیرا ڈالنے کی کوشش کی۔ نذیر نے ان میں سے ایک پر لاٹھی چلائی، شاداں اس کے پیچھے رہی۔ نذیر نے بڑی تیزی سے لاٹھیاں چلائیں۔ یہ ہمارے ہی ہاتھوں مرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے ختم کرو، کسی نے کہا، لڑکی کو تو ہم اٹھا ہی لیں گے۔ وہ تینوں نذیر پر ٹوٹ پڑے اور شاداں کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف بھاگی۔ آگے کھیت 2-3 فٹ نیچے تھا۔ اس کھیت میں اترتے شاداں کی جوتی کا ایک پاؤں اترنے لگا۔ جوتی چلنے میں تو ٹھیک تھی لیکن دوڑتے ہوئے ذرا کھلی ہونے کی وجہ سے اترنے لگی۔ شاداں رک نہیں سکتی تھی، ایک پاؤں سے جوتی اتر گئی تو اس نے پرواہ نہ کی، دوڑتی گئی اور ذرا آگے جا کر دوسرے پاؤں سے بھی جوتی اتر گئی۔ وہ دور کا چکر کاٹ کر اپنے گاؤں میں آئی۔ وہاں کی زمین ایسی تھی کہ کھروں کو محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے کھوجی اس کا پیچھا نہ کر سکا۔ گھر آئی تو اس کی ماں جاگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاداں اس حالت میں گھر داخل ہوئی کہ اس کی سانسیں آپس میں مل نہیں رہی تھیں، خوف سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ ماں نے اسے گالم گلوچ کی۔ شاداں نے ماں کو بتایا کہ وہ نذیر کے ساتھ تھی اور نذیر مارا گیا ہے۔ ماں نے سر پیٹ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون تھے۔ شاداں نے کہا کہ وہ کسی کو بھی نہیں پہچان سکی۔ ماں بہت پریشان ہوئی اور جب ماں نے اسے ننگے پاؤں دیکھا تو پوچھا کہ وہ ننگے پاؤں گئی تھی۔ شاداں نے اسے بتایا کہ جوتی ایک کھیت میں رہ گئی ہے۔ ہائے اللہ! ماں نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، تو پکڑی گئی، جوتی پہچانی گئی تو تو بھی گئی۔ وہ چلے گئے ہوں گے، شاداں نے کہا، چل کے جوتی اٹھا لاتے ہیں۔ ماں ایسی جرت نہیں کر سکتی تھی، وہ بہت چالاک عورت تھی، اور شاداں اگر اس سے زیادہ چالاک نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی۔ ماں کے مجرم دماغ نے ایک بات سوچ لی۔ اس نے شاداں سے کہا کہ پولیس نے اگر معلوم کر لیا کہ جوتی شاداں کی ہے، اور اگر شاداں سے پولیس نے پوچھا کہ یہ جوتی اس کی ہے تو وہ پاؤں جوتی میں ڈال کر آگے کر لے اور کہے کہ یہ جوتی کھلی ہے، اس کی نہیں۔ ماں نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا کہ شاداں کو یہ جوتی ذرا کھلی تھی۔ شاداں نے مجھے یہی دھوکہ دیا تھا۔ واردات کے متعلق شاداں یہی کچھ جانتی تھی، لیکن اس سے صرف شاداں کا مسئلہ حل ہوتا تھا، میرا مسئلہ جوں کا توں موجود تھا۔ یہ تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ کون تھے۔ شاداں نے ان آدمیوں کی جو باتیں سنی تھیں ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شاداں کو اٹھانے آئے تھے اور وہ نذیر پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے شاداں سے بہت ساری باتیں پوچھیں۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاداں کے ساتھ اور کسے اتنی دلچسپی تھی کہ وہ اسے اٹھا کر لے جانے آئے تھے اور نذیر سے کہہ رہے تھے کہ تم گھر چلے جاؤ۔ شاداں جواب دیتی رہی لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ پھر میں نمبردار پر آیا اور اس سے پوچھا کہ یہ شخص بھی اسے پھانسنے کی کوشش کر رہا تھا، کیا نمبردار نے تمہیں کبھی ایسی ویسی بات کہی تھی؟ میں اس کے اشارے سمجھتی تھی، شاداں نے جواب دیا اور کچھ اشارے اور باتیں مجھے بتائیں۔ پھر کہنے لگی، میری ماں کی بہت مٹھی چاپی اور خوشامد کرتا تھا، تمہارا رویہ کیا ہوتا تھا؟ میں نے پوچھا، کبھی تم نے اسے نفرت سے دھتکارا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں اس کے ساتھ ہنس کر بات کرتی تھی اور اسے ماما کہتی تھی۔ 5 بچوں کا تو وہ باپ ہے، اس کا بڑا لڑکا 16-17 سال کا ہے۔ اس نے مجھے 2-3 بار کہا تھا کہ شاداں مجھے ماما نہ کہا کرو۔ میں یہ سراغ لینے کی کوشش کر رہا تھا
کہ شاداں نے کبھی نمبردار کو دھتکار دیا ہوگا اور نمبردار نے اسے اٹھوانے کے لیے اپنے آدمی بھیجے ہوں گے۔ یہاں یہ سوال بھی میرے سامنے آتا تھا کہ ان 3 آدمیوں کو پتہ کیسے چل گیا کہ آج رات نذیر اور شاداں اس جگہ پر ہوں گے۔ ایک بات بتاؤ، میں نے شاداں سے پوچھا، تمہیں نذیر کا یہ پیغام کس نے دیا تھا؟ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی عورت تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، نذیر نے گلی میں میرے پاس سے گزرتے کہہ دیا تھا کہ آج رات وہاں آ جانا، ہمارا وقت ایک ہی ہوتا تھا۔ اگر میں کہوں کہ تمہیں نمبردار اٹھوانا چاہتا تھا تو تم کیا کہو گی؟ میرا خیال ہے یہ آدمی اس کے نہیں تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے ساتھ کبھی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے اسے غصہ آتا۔ وہ تو ابھی تک امید لگائے ہوئے تھا کہ میں اس کے ہاتھ آ جاؤں گی۔ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ جوتی تمہاری نہیں تو مجھے اپنی جوتی دکھا دو؟ میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی تھی۔ میں کہنے یہ لگی تھی کہ وہ جوتی گم ہو گئی ہے، لیکن میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ کیا بتاؤں کہاں گم ہو گئی۔ نمبردار آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرا کام آسان کر دیا۔ اس کا دماغ بڑا تیز ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری جوتی تمہاری ماں نے فلاں کی شادی پر گم کر دی تھی، کوئی اور ہے جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہو اور تم نے اسے نفرت سے دھتکار دیا ہو۔ ایسا تو کوئی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے شاید بیلوں کی واردات میں آپ کو ایک بات کہی تھی، میں وہ پھر کہتی ہوں۔ لوگ مجھے بڑی چالاک، ہوشیار اور عقل مند لڑکی سمجھتے ہیں۔ وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن میرا چال چلن خراب نہیں تھا۔ میری ماں ٹھیک عورت نہیں، میرا باپ اس عورت کی کرتوت پر کڑ کڑ کر مر رہا ہے۔ یہ مجھ سے دولت کمانا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے اس بوڑھے مراد خان کے ساتھ بیاہ دیا۔ میں نے اسے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نذیر کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ نذیر کی کھال اتارتی رہی ہے۔ جب اس نے مجھے ایک بوڑھے کے حوالے کر دیا تو میں نے اس کا انتقام اس طرح لیا کہ نذیر کو اپنا خفیہ خامند بنا لیا۔ یہ میرا پہلا گناہ تھا۔ مجھ سے کوئی سی بھی قسم لے لیں، میں کسی اور کو پلے نہیں باندھتی تھی۔ آپ میرے دل کو اچھے لگے تو میں نے صاف کہا تھا کہ میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، لیکن بے نکاحی نہیں۔ میں نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ میں ناجائز تعلقات سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہ تم نے طلاق کے بعد بھی جاری رکھے؟ جال میں پھنسی ہوئی تھی، اس نے کہا۔ اگر نذیر کو خدا نے بچا لیا تو اس سے پوچھنا کہ میں اسے کہتی تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق دو اور میرے ساتھ شادی کر لو، یا پہلی بیوی کو بھی رکھو اور مجھے بھی اپنے گھر بسا لو، میں تمہاری بیوی کی خدمت کروں گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ نذیر کے جال سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اس کی ایک مجبوری تو یہ تھی کہ وہ نذیر کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ یہ دلی محبت کا نتیجہ تھا کہ وہ نذیر پر اپنا آپ قربان کر رہی تھی۔ دوسری مجبوری یہ کہ نذیر نے اسے شادی کا جھانسا دے رکھا تھا۔ اس ہندو لڑکی کو جانتی ہو جسے میں نے باہر بٹھایا ہوا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کا نام سیتا ہے۔ کیا یہ بھی جانتی ہو کہ نذیر کا اس سے بھی وہی تعلق ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، شاداں نے کہا۔ اوئے بے وقوف لڑکی، میں نے کہا، یہ لڑکی اپنی زبان سے مان چکی ہے۔ شاداں نے آہ بھری اور اس کی آنکھیں جو ابھی پوری طرح خشک نہیں ہوئی تھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بہرحال یہ اس کا اور نذیر کا معاملہ تھا۔ میری دلچسپی اپنی تفتیش کے ساتھ تھی۔ سیتا کے متعلق میری یہ بات سن کر شاداں کی ذہنی حالت ذرا خراب ہو گئی۔ نذیر کے متعلق ڈاکٹر نے کچھ بتایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ بچ گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ہوش میں آ گیا ہے لیکن ابھی بولتا نہیں۔ میں نے ویسے ہی کہہ دیا، وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرے گا، جانے دو محبت کو، سب دھوکہ ہے۔ ماں سے کہو کسی کے ساتھ تمہاری شادی کر دے۔ بہت بدنام ہو گئی ہوں تھانے دار جی، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ بہت بدنام ہو گئی ہوں، مجھے اب کون قبول کرے گا؟ 2 بار پولیس کے چکر میں آ چکی ہوں۔ اس نے ایک اور انکشاف کر ڈالا، کہنے لگی، میری ماں شیطان عورت ہے، وہ اب میرا ایک اور سودا کر رہی ہے اور میں اسے قبول نہیں کر رہی۔ وہ چپ ہو گئی اور کچھ سوچنے لگی، پھر جیسے اسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، کہنے لگی، پار والے گاؤں آبدہ کا سسرالی گاؤں، اس کا ایک آدمی ہے امیر زمیندار، مجھ سے 14-15 سال بڑا ہے، 4 اس کے بچے ہیں، بیوی زندہ ہے۔ وہ بیوی کو طلاق دے کر میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور میری ماں اسے پسند کرتی ہے، اس سے پیسے کھاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، آدھی زمین تمہارے نام کر دے گا۔ اس پر میری اور ماں کی آپس میں بہت بک بک ہو چکی ہے اور میں اس آدمی کی بے عزتی بھی کر چکی ہوں۔
میں تو اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا، ذرا سا کوئی اشارہ ملتا تھا تو میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ یہ اشارہ بھی میرے کام آ سکتا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کریدنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ آدمی ایک ہی بار شاداں کے سامنے آیا تھا، اس سے پہلے وہ ایک بار اس کے گھر آیا تھا۔ دوسری بار ان کی ملاقات اس طرح ہوئی کہ شاداں کھیتوں میں گئی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی زمین بٹائی پر دی ہوئی تھی۔ ادھر سے یہ آدمی سردار علی جو شاداں کا امیدوار تھا گھوڑے پر سوار آ گیا۔ اس نے شاداں کے پاس گھوڑا روک کر اور گھوڑے سے اتر کر اسے کہا کہ وہ اسی کے گھر آ رہا ہے۔ اچھا ہوا کہ شاداں اسے یہیں مل گئی۔ اس نے شاداں کو ریشمی کپڑے دکھائے جو وہ اس کے لیے لایا تھا۔ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی چلا جا۔ شاداں نے اسے نفرت سے کہا، میں تھوکتی ہوں تیرے ان کپڑوں پر۔ سردار علی معمولی آدمی نہیں تھا، گاؤں اور برادری میں اس کی حیثیت معمولی نہیں تھی۔ اس نے اپنے اوپر جبر کر کے شاداں کا دل جیتنے کی کوشش کی، لیکن شاداں نے اسے اور زیادہ ذلیل کر دیا اور کہا کہ وہ اس کے گھر میں آیا تو وہ وہاں بھی اس کی بے عزتی کرے گی۔ جب شاداں کی زبان زیادہ توہین آمیز ہو گئی تو سردار علی غصے میں آ گیا۔